بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ شمس، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا خطاب فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ترجمہ دیکھیے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب چاند اس کا پیچھا کرے یا چاند اس سے روشنی لے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے، جب سورج اسے چمکائے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی جب اس کو سورج چھپا لے، والسماء، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور جس نے اس کو بنایا اس کی قسم، والارض، زمین کی قسم، وما طحاہا، اور جس نے اس کو پھیلایا اس کی قسم، ونفس، اور نفس کی قسم، وما سواہا، اور جس نے اس نفس کو ٹھیک بنایا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی اور اس کا فجور اس کو الہام کیا، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو چھپا لیا، کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس کا سب سے بڑا بدبخت یہ اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی ناقہ وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری سے بچو، فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقہ کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال دی، عذاب ڈالا، فسواہا، پھر ان کو برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا کوئی خوف نہیں۔ اس صورت مبارکہ کے اندر، جس کو سورۃ الشمس کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورج کی قسم یاد فرمائی ہے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورج کی قسم یاد فرمائی اور سورج کی روشنی کی قسم یاد فرمائی، پھر چاند کی قسم یاد فرمائی اور چاند کے طلوع، یعنی چاند کا پیچھا کرنا، یعنی اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو چاند کا پیچھا کرنے سے معنی یہ ہے کہ چاند سورج کا پیچھا کرتا ہے، یعنی سورج کے پیچھے چلتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، یعنی نور الشمسی نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے اجلا کر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اللہ رب العزت نے یہ جو چار صفات بیان فرمائی ہیں، یہ چاروں صفات سورج کی ہی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے سورج کی چار صفات کو ذکر فرمایا۔ سورج کی پہلی صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ روشنی دینے والا ہے، سورج کی روشنی کو ذکر فرمایا۔ سورج کی دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ جو چاند ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی سورج متبوع ہے اور چاند اس کا تابع ہے، تو یہ بھی سورج کی ہی صفت ہے کہ چاند اس کا تابع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سورج کی روشنی کے بارے میں بتا دیا، سورج کی قسم یاد فرما کہ سورج روشنی دینے والا ہے، اس کے بعد اس کے متبوع ہونے کو بیان کر دیا کہ چاند اس کا تابع ہے، سورج اس کا متبوع ہے، کہ چاند بھی سورج کا ہی پیچھا کر رہا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔
اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چاند کی روشنی ہے وہ سورج کی روشنی سے چونکہ نکلی ہے، اس وجہ سے اگر سورج ہی ختم ہو جائے گا تو چاند بھی باقی نہیں رہے گا، تو چاند کا وجود یہ سورج کے وجود پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لحاظ سے دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی اس لحاظ سے دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی سورج کے ہی بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت سورج کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ سورج کو مطموع قرار دیا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب اسے اجلا کر دیتا ہے۔ تو دن کو بھی چونکہ سورج ہی اجلا کرتا ہے، یعنی دن کو بھی روشنی دینے والا سورج ہی ہے، اگر سورج نہیں ہوگا تو دن نہیں نکلے گا، اگر سورج ہوگا تو دن نکلے گا۔ تو دن کا وجود بھی چونکہ سورج کے وجود پر موقوف ہے، اس وجہ سے یہ تیسری صفت سورج کی ہو گئی کہ وہ دن کو اجالا دینے والا ہے، دن کو اجلا کرنے والا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہاں جَلَّاهَا کی جو ہاں ضمیر ہے اس سے مراد بھی سورج ہے کہ سورج ہی زمین کو تجلیہ دینے والا ہے۔ تجلیہ کا معنی ہوتا ہے اظہار، وجود بخشنا، ظاہر کرنا۔ تو دن کا وجود، دن کا ظہور یہ سورج کے ظہور پر موقوف ہے، تو تیسری صفت ہوگی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب اسے ڈھانپ لے۔ تو رات بھی چونکہ سورج کی ہی منہون منت ہے کہ سورج غائب ہو جاتا ہے، کہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور اگر سورج غائب نہ ہو تو رات نہیں آئے گی۔ تو چونکہ اس لحاظ سے رات کا وجود بھی سورج کا ہی منہون منت ہے کہ سورج کچھ دیر کے لیے غائب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ چوتھی صفت یہ سورج کی ہو گئی۔ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کی ان چار صفات کو کیوں بیان فرمایا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو؟ جی ابھی آئیے، تھوڑی دیر نہیں آ رہی تھی بھی۔ اچھا، مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کی ان چار صفات کو کیوں ذکر فرمایا ہے، سورج کی ان چار صفات کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو دراصل اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں سورج کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کو کے اندر کیسی بڑائی رکھی ہے، اس سورج کو کیسا اعزاز بخشا ہے کہ یہ ایک وقت کے اندر ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اس کی اپنی روشنی بھی ہے، یہ دن بھی نکال رہا ہے، یہ رات بھی نکال رہا ہے، چاند بھی اسی کا منہون منت ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تو سورج کی طرف غور کر کہ سورج میری نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے، سورج میری نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ تو مفسرین نے ذکر فرمایا، امام فخر رازی فرماتے ہیں کہ ضیاء اور نور کے اندر نسبت عموم خصوص مطلق ہے کہ ہر ضیاء وہ نور تو ہے لیکن ہر نور ضیاء نہیں ہے، یعنی کل ضیاء نور ولکن کل نور لیس بضیاء، ہر ضیاء اس کے اندر نورانیت تو ہوتی ہے لیکن ہر نورانیت کے اندر ضیاء نہیں ہوتی، ہر نورانیت کے اندر شعاع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو ضیاء فرمایا اور چاند کو نور فرمایا، تو یہ بتا دیا کہ یہ یہاں سے بھی یہ بتا دیا کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ اصلی ہے اور چاند کی روشنی وہ عرضی ہے، اور چاند کی روشنی عارضی ہے، اور چاند سورج سے ہی روشنی لینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے، اب مشرکین تو یہ کہا کرتے تھے
کہ قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاذ اللہ خود بنایا ہوا کلام ہے، تو حضور علیہ السلام کا اگر خود بنایا ہوا کلام ہے تو حضور علیہ السلام کو کیسے پتہ لگ گیا کہ جو سورج کی روشنی، جو چاند کی روشنی ہے وہ سورج سے مستفاد ہے، چاند کی روشنی وہ سورج سے لی ہوئی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے؟ اور قرآن مجید واضح طور پر چاند کی روشنی کے عرضی ہونے اور سورج کی روشنی کے اصلی ہونے کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو بھی اپنی ایک نشانی قرار دے کر سورج کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ آج کی ہماری سائنس یہ کہتی ہے سورج کے بارے میں، اگر سائنسی تحقیقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری کائنات جو کہ 13 ارب سال پرانی ہے، اس کے اندر اس گلیکسی کے اندر ویسے تو ہزاروں کہکشائیں ہیں، ہزاروں گلیکسیز ہیں، اسی میں ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم کا ایک ستارہ وہ سورج ہے، ایک ستارہ وہ سورج ہے، اور یہ سورج زمین سے تقریباً 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی ہماری زمین جیسی 10 لاکھ زمینیں وہ اس ایک سورج کے اندر سما جائیں گی، اور سورج زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یعنی سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں بھی 8 منٹ لگتے ہیں، اور سورج آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ ہے۔ یعنی روشنی 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر روشنی 1,86,000 میل کا سفر طے کر جاتی ہے۔ تو جو روشنی ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا سفر کر رہی ہے، اس روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ درکار ہیں، 8 منٹ لگ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ سورج اس زمین سے کتنا دور ہوگا۔ یعنی 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے کہ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور سورج کے ہر وقت دھماکے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سورج اس کا فیول بن رہا ہے، اس کے اندر درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا درجہ حرارت وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور سائنسدانوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ کائنات 13 ارب سال پرانی ہے، یہ 13 ارب سال پہلے یہ کائنات شروع ہوئی، اور یہ سورج یہ 5 ارب سال اور چلے گا۔ یعنی 5 ارب سال بعد اس سورج کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ سورج باقی نہیں رہے گا۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آخر کار اس سورج نے بھی ختم ہو جانا ہے، ایک دن آئے گا جس دن اس سورج کا فیول بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب سورج ہی ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کا نظام ہی سارا ختم ہو جائے گا، پھر زمین کے اوپر کچھ نہیں باقی رہے گا۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قیامت سے تعبیر فرمایا کہ اس دن سورج کو بھی زوال آ جائے گا، ہر ایک اپنے پسینے کے اندر نہا رہا ہوگا، اس قدر سورج قریب آ جائے گا۔ تو انہوں نے حقیقتاً تو نہیں لیکن اپنی تحقیقات کے ذریعے اس بات کو ظاہر ضرور کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام حق ہے، سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو وعدے فرمائے ہیں وہ سچ ہیں، جو قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے۔ کائنات کی ابتدا آئی تو بگ بینگ تھیوری پیش کر کے انہوں نے کائنات کی ابتدا کو پیش کر دیا، جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور جب کائنات کی انتہا کی باری آتی ہے تو انہوں نے کائنات کی انتہا میں 5 ارب سال کائنات کی عمر بتا کے اس کائنات کے بارے میں بتا دیا کہ آخر کار یہ ختم ہو جانی ہے، جس طریقے سے شروع ہوئی ہے اسی طریقے سے ختم بھی ہو جانی ہے۔ تو اللہ رب العزت دراصل اس آیت کے اندر سورج کو ایک اپنی بہت بڑی نشانی قرار دے کر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ سورج کو مت پوچھ بلکہ سورج کو بنانے والے کو پوچھ۔ اس بات کو نہ دے کہ سورج بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے، بہت منافع دینے والا ہے، بلکہ اس ذات کی طرف توجہ کر جس ذات نے اس سورج کو تخلیق فرمایا ہے، جو ذات اس سورج کو بنانے والی ہے اس ذات کی طرف توجہ کر کہ جو ایسے سورج کو تخلیق کر سکتا ہے، سوچ تیرا رب جو ہے اس کی کاریگری کیسی ہوگی۔ یعنی کاریگر کی کاریگری کو دیکھ کر ہی پتہ لگتا ہے نا کہ کاریگر کیسا ہے۔
مصنوع کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ صانع کیسا ہے، بنانے والا کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر سورج کی مختلف کیفیات کو ذکر فرما کے سورج کے مختلف اس کی روشنی کو، اس رات کے چھا جانے کو، اور چاند کا سورج کے کتابیں بننے کو، ان چیزوں کو ذکر فرما کے یہ بیان فرما رہا ہے کہ سورج کی شان و عظمت کا تو معترف ہے، تو اس کی شان و عظمت کا معترف ہو جا جس نے سورج کو تخلیق کیا ہے، جو سورج کا بھی خالق ہے۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور اس کی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر وہ جو سورج کو ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ بیان فرما دیا کہ سورج کو دیکھ کر اس کی عظمت کا معترف ہو جاتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھ کر اس کی عظمت کا معترف ہو جاتا ہے۔ تو میں تجھے بتاتا ہوں سورج کی قسم ہے، اور وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور اس کی قسم ہے جس نے انہیں بنایا ہے۔ یعنی سورج کی بھی قسم یاد فرما دی اور آسمان کی بھی قسم یاد فرما دی کہ آسمان بھی ایک ایسی بلندی ہے، ایک ایسا اس کا استقرار ہے، ایسا اس نے قرار پکڑا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو حیرت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور اس کی قسم ہے جس نے انہیں بنایا ہے۔ تو یعنی مقصود اصلی وہ اللہ رب العزت کی ہی تخلیق ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، وہ بنانے والا ہے۔ اس اثر کو دیکھ کر اس مؤثر کی قدرت کا قائل ہو جا، کیونکہ جو اثر ہے اسی سے بندہ مؤثر تک پہنچتا ہے، اثر سے مؤثر کی طرف پہنچتا ہے، اثر سے مؤثر پر کی کمال اور قدرت کا پتہ لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دن اور رات کو اور سورج اور آسمان کو ذکر فرما کے ان کو اپنی نشانیاں قرار دے کے یہ بیان فرما دیا کہ جو رب ان کے تخلیق کرنے پر قادر ہے، کہ سوچ اس کی قدرت کتنی کامل اور مکمل ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم ہے اور جس نے اس کو سیدھا کیا ہے۔ نفس سے مراد یہاں تو انسان کا جسم ہے، انسان کا جسم، کہ اللہ رب العزت انسان کے جسم کو ذکر فرما رہا ہے کہ اور اس نے اس کو درست بنایا ہے۔ یعنی یہاں جسم سے کی قسم یاد فرما کے تعدیل اعضاء کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر ہر عضو کو ایک بیلنس کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ کوئی عضو جو ہے وہ دوسرے عضو سے ہٹ کر تخلیق نہیں فرمایا۔ ایک بہت زیادہ تعدیل ہے اعضاء کے اندر، جس کی علم و تشریح میں یا علم الاعضاء کے اندر جس کو پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جسم کو، ان اعضاء کو کیسے بیلنس کے ساتھ تخلیق فرمایا، جس کی میں نے کچھ تفصیل وہ سورہ 3 میں بیان کی تھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا ہے۔ یہاں تو مراد اس سے انسان کا جسم ہے، اور اسی انسان کے جسم سے اس کی اعضاء کی تقویم تعدیل مراد ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفس سے مراد انسان کی قوت مدبرہ ہے، یعنی جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے نفس ایک ایسی قوت کو تخلیق فرمایا ہے کہ جو قوت انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس قوت کو تخلیق فرمایا ہے، کوئی بھی انسان اس قوت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قوت کی قسم یاد فرما کے، نفس کی قسم یاد فرما کے، پھر اس نفس کے اندر جو صفات ہیں ان کو ذکر فرما رہا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جس نے اس کو تسویہ جس کا کیا، یعنی اس کے اندر، تیرے نفس کے اندر بصارت کی قوت دی، سماعت کی قوت دی، تخیل کی قوت دی، ارادے کی قدرت دی، جذبات کی قوت دی، احساسات کی قوت دی، جس نے تیرے اس نفس کے اندر یہ مختلف قوتیں پیدا فرمائی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی نفس بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس سے مراد نفس انسانی ہے اور اس قوت کی طرف اشارہ ہے۔ اس اگلی آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی مراد وہی انسان کے اندر پوشیدہ قوت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر تخلیق فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس میں نے اس کو الہام کیا اس کی نیکی اور اس کی بدی۔
یعنی انسان کو اس کی نیکی بھی بتا دی ہے، اس کی بدی بھی بتا دی ہے۔ الہام کیا کسے کہتے ہیں؟ ان یوقع اللہ فی قلب العبد شیئا، کہ اللہ رب العزت بندے کے دل میں کسی شے کو القاء فرماتا ہے، اس شے کو الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو بھی کسی کے دل میں کچھ ڈالے تو اس کو الہام کا نام دیا جاتا ہے، چاہے وہ جو بھی بات ہو۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ماں کے پیٹ سے ہی اس دنیا کے اندر سیکھ کے آئے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الہام فرمائی اور وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو اس کی نیکی اور اس کی بدی الہام کر دی ہے، یعنی اس کو نیکی اور بدی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو نیکی اور بدی کی صفات، کیفیات اور نیکی اور بدی کے مختلف مظاہر تو سیکھنے پڑیں گے، لیکن نیکی اور بدی کی جو حقیقت ہے وہ میں نے انسان کو سمجھا دی ہے کہ نیکی اور بدی کی حقیقت کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ نفس کی ویسے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ ہے، تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ تو اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ جو نفس انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہے، کسی حال کے اندر نیکی کے اوپر راضی ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ وہ نفس ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس نفس کے اندر کوئی ندامت، کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ۔ لوام کہتے ہیں ملامت کرنے کو۔ نفس لوامہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس جو بندے کو ملامت کرنے والا ہے، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو شرمندگی کا احساس ہو، ندامت کا احساس ہو، اور اسے یہ لگے کہ مجھ سے برا ہوا ہے، تو یہ جو اندر کی کیفیت ہے جو اس سے اس بات پر ابھار رہی ہے، اس کو ندامت کا اظہار کروا رہی ہے، اس نفس کو نفس لوامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی گناہ ہونے کے بعد جو شرمندگی اور احساس کا نام ہے وہ نفس لوامہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس کو نفس لوامہ عطا فرمایا ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس کے اوپر بے حد مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، جن بندوں سے راضی ہوتا ہے، ان کو نفس لوامہ عطا فرماتا ہے کہ گناہ کے بعد ان کے اندر شرمندگی اور احساس پیدا ہوتا ہے، اور آخرکار وہ نفس لوامہ ہی جب گناہ کر کے اتنے گناہ بندہ کرتا ہے کہ وہ نفس لوامہ ہی نفس امارہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کے قلب کے اوپر اتنی سیاہی چھا جاتی ہے کہ وہ قلب جو اس کو ملامت کا حکم کرنے والا تھا، ندامت کا حکم کرنے والا تھا، وہ اس کو ندامت کا حکم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو گناہ کے بعد کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اب وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس نفس امارہ ہو گیا ہے۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جو کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس جو کہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے شرور و فتن سے پاک ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرار عطا فرما دیا ہے، جو اپنے جس کے اندر یہ نفس موجود ہوتا ہے اس کو برائی کی طرف لے کے نہیں جاتا، اور بالکل وہ ریاضتوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ قرار پکڑ لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اوپر صبر اختیار کر لیتا ہے، تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب نفس کو پاک کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ نفس کو پاک کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو رذائل خسیسہ سے، اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا، اپنے اندر کو پہلے بری صفات سے، برے اخلاق سے پاک کرے، تاکہ اللہ رب العزت کا نور، اس کے ذکر کی نورانیت، اس کے قرآن کی نورانیت، وہ اس کے قلب کے اندر قرار پکڑے۔ اسی وجہ سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تخلیہ ہے، پھر تحلیہ ہے، کہ سب سے پہلے اپنے اندر کو پاک کرو، اپنے اندر کو برے اخلاق سے، اپنے اندر کو رذائل خسیسہ سے پاک کرو، بغض، حسد، کینہ، تکبر، عجب، ان تمام صفات کو اپنے اندر سے نکال پھینکو،
جب یہ ساری صفتیں تمہارے اندر سے نکل جائیں گی تو پھر جو اچھی صفات ہیں ان کا تمہارے اندر وہ تمہارے اندر قرار پکڑنا شروع ہو جائیں گی. اور جب تک یہ بری صفات تمہارے اندر سے نہیں جاتی، جب تک تمہارے اندر تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عجب ہے، ریاکاری ہے، جب تک یہ ساری بری صفات تمہارے اندر موجود ہیں، کبھی بھی اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی نورانیت وہ تمہارے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ اس کا ذکر ایک نور ہے، اس کا قرآن ایک نور ہے، اور نور، اللہ رب العزت کا نور اس جگہ پہ قرار نہیں پکڑتا جہاں پہلے ہی گند موجود ہو. یہ ساری چیزیں اگر تیرے قلب کے اندر موجود ہیں تو یہ تیرے اندر کو گندہ کرنے والی ہیں، اور ان صفات کے ہوتے ہوئے تو اللہ رب العزت کے ذکر کی نورانیت کو نہیں پا سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی ستھرا کر لیا، کہ پہلے تخلیہ کیا بری صفات کو نکال کے، پھر تحلیہ کیا کہ اچھی صفات کو اپنے اندر شامل کر لیا، اپنے اندر ڈال دیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو نفس کی پاکی سے مراد یہ ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ بندہ ناکام ہو گیا. من دساہا، جس نے اس کو چھپا لیا. دسا یہ تدسیس سے نکلا ہے. اس دسا کا ویسے معنی ہوتا ہے اخفاء الشیء فی شیء، کسی شے کو کسی شے میں چھپا دینا. تو اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس نے وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو معصیت میں چھپا دیا وہ بندہ ناکام ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو نیکی کے اندر چھپا دیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے اپنے نفس کو نیکی کا عادی بنا لیا، جس نے اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلا لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو برائی کے راستے پر چلا لیا، اس نے معصیت کے اندر اس کو لگا دیا، وہ بندہ ناکام ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس وہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ اگر اس کو چاہے تو اس کو اچھے راستے پر گامزن کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو برے راستے پر بھی لے جا سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جس نے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو خراب کیا وہ ناکام ہو گیا. تو اب اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نفس کو جو شخص پاک کرنا چاہتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ نفس کی باتوں کو کم سے کم مانے. نفس اس کو جس بات کا حکم دے اس بات کا الٹ کرے. جب وہ نفس کی نافرمانی کرنا شروع کر دے گا تو نفس اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، نفس اس کی تابع داری کرنا شروع کر دے گا. اسی وجہ سے بعض صوفیاء کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ جب مباح چیزوں پر بھی ان کا خیال آتا تھا، مباح چیزوں کو بھی کھانے پر، تو وہ ان کو کھانے سے رک جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ کہیں نفس کا خیال نہ ہو کہ ہم اس نفس کے خیال کو پورا کریں. آج وہ مباح چیز کا ارادہ کر رہا ہے، آج مباح چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کھانی ہے، تو آج پھر آہستہ آہستہ وقت آئے گا وہ مکروہات کے اندر مبتلا ہوگا. پھر وہ وقت آئے گا کہ مکروہات کے بعد وہ حرام کی طرف بڑھ جائے گا. اسی وجہ سے اس کو مباح چیزوں سے بھی وہ رک جاتے ہیں کہ نفس کی خواہش کی پیروی نہ ہو جائے، کہ ہمارا نفس وہ پھولے نہ. اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا کہ جس نے اس نفس کو معصیت میں چھپا لیا وہ بندہ ناکام ہو گیا. کذبت ثمود بتغواہا، ثمود نے جھٹلایا بتغواہا، سرکشی کے ساتھ. قوم ثمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی اونٹنی کے کونچے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیسی سزا عطا فرمائی. اور ان کا جو سب سے خبیث شخص جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اذ بعث اشقاہا. اللہ رب العزت نے کدار بن صالف کے بارے میں، مفسرین نے اس کا نام کدار بن صالف بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو سب سے زیادہ خبیث شخص کہا ہے. اذ بعث اشقاہا، جب ان کا سب سے خبیث شخص، بدبخت شخص کدار بن صالف اٹھ کھڑا ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے اور بھی باقی افراد تھے جن کی باہمی رضامندی کے ساتھ یہ اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی تھیں، اس کے پاؤں کاٹے گئے تھے، تو کدار بن صالف کو ہی اللہ رب العزت نے سب سے بڑا بدبخت کیوں قرار دیا؟
اس کی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ قوم اس کے اندر شامل تھی، قوم کی صلح کے ساتھ ہی کام ہوا تھا، لیکن اس کی کونچیں کاٹنے والا وہی شخص تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑا بدبخت قرار دیا ہے۔ یا ایک معنی یہ مراد لیا گیا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایک بدبخت کو ذکر فرما کے ساری قوم کو مراد لے لیا ہے، کہ وہ ساری قوم ہی اس کے اندر شامل ہے جو اس فعل کا ارتکاب کرنے والی ہے، یعنی ذکر واحد کو کیا لیکن مراد جمع ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو انہیں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کی باری سے ڈرو، یعنی جو اس کے باری کا وقت ہے، جو اس کے پانی پینے کا وقت ہے، اس کے پانی پینے کا وقت میں جو ہے وہ پینے دو، اور اللہ رب العزت سے ڈرو۔ تو انہوں نے نافرمانی کی، فکذبوہ، تو یہ جمع کی ضمیر بھی یہ بتا رہی ہے کہ ساری قوم نے ہی نافرمانی کی، فعقروہا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان کے گناہ کے سبب۔ دمدمہ کا معنی ہوتا ہے دمدم علیہم، یعنی اطبق علیہم، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا، عذاب آیا۔ ربہم بذنبہم، اللہ رب العزت نے ان کے اس گناہ کے سبب ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، فسواہا، پس اسے برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جیسے کوئی کسی کے ساتھ جب کوئی کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اب اگلے میرے اوپر حملہ کریں گے، اب مجھے بھی کچھ کہا جائے گا، تو وہ ہر وقت اٹینٹیو رہتا ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہوتی ہے تو وہ اب کہتا ہے کہ اب ہم نے اگلوں کا بندہ مارا ہے تو اب وہ ہمارا ماریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولا یخاف عقباہا، اسے کسی کا خوف نہیں، اس کو کسی کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں، کہ وہ ذات بڑی قدرت والی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ فعال لما یرید، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ یہاں تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔